یہ غزل ہے حیدر علی آتش کی. کہوں یہ کسی غزل ہے؟ یہ آتش کی غزل ہے. رابعہ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ قلم ہمارے لیے لایا. تو بہت اچھا قلم ہے, تو آپ اس سے دستخط بھی اچھی رہتی ہے. یہ آن لائن بات ہے. تو ہم غزل کو ایک بار پھر قرأت کریں. تو دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے, دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے, کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے, زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, گولے سکندر نہر قبر دھارا, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے, تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے, غم و غصو رنج و اندو ہر ماں ہمارے بھی ہے مہرباں کیسے کیسے. تو یہ مختصر سے غزل ہے حیدر علی آتش کی. ہم پہلے دیکھتے ہیں اس کے قافیے کیا ہے. 9th اور 10th میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ غزل کی زمین کیا ہے. غزل کی زمین یعنی غزل کی زمین میں آتا ہے یہ کس بہار میں لکھی گئی, اور قافیہ کیا رکھا گیا, اور پھر ردیف کیا ہے. قافیہ کیا, ردیف کیا. جیسے ہم دوران دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے, یہ لگتا ہے کہ یہ ہے پولن 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 پولن, لگتا ہے کہ مجھے میں نے بھی یہ پولن شاید 4 بار استعمال ہوا ہے. یہ پھر اس کے قافیے ہمارے پاس گماں, گمان, درمیان, آسمان ہے نا. اسی طرح ہمارے پاس یہاں اسے انڈر لائن کرتا ہوں, یہ ہمارے پاس قافیے ہیں, یہ قافیے ہیں, یہ قافیے مہرباں قافیے ہیں. اور اس کے بعد ردیف اس کا ہے, وہ ہے کیسے کیسے. تو شاعر نے اس زمین میں یہ بار استعمال کی ہے پورن 4 بار, پھر قافیہ لگائی ہے گماں, درمیان, آسمان, نشاں, مکان, مہرباں. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں کوئی مشکل الفاظ تو مت ہے. تو یہ دہن ہے, دہن کیا کہتے ہیں منہ کو. مگر جب ہم منہ کی بات کریں تو یہاں منہ سے منہ مراد نہیں لیا جائے گا, بلکہ مجاز مرسل استعمال کر کے منہ کا ایک عضو لیا جائے گا. ہم کون سی سند سے استفادہ کریں گے؟ مجاز مرسل. تو مجاز مرسل میں کون سے جز نکالیں گے؟ منہ سے کیا نکلے گا؟ زبان. بات سمجھے نا. گمان, گمان کہتے ہیں خیال کو. کلام آنا باتیں آنا, کلام آنا باتیں آنا. شاید کلام کہتے ہیں باتوں کو. پھر ہم دیکھیں گے کہ احساس کے معنی میں کلام آنے سے کیا مراد نکلے گا. تو درمیان بیچ میں, پھر ہے زمین چمن. زمین چمن ہمارے لیے کیا ہے؟ زمین چمن ایک مرکب ہے. کیا ہے؟ آپ بھی بتائیے. زمین چمن ہمارے لیے ایک مرکب ہے, اور اس مرکب کا معنی نکلے گا چمن کی زمین. چمن کی زمین, زمین, چمن کی مٹی. گل کھلانا, تو گل کھلانے کا مطلب یہ گل کھلانا ہے رنگ برنگی پھول کا کھلانا. آسمان کا رنگ بدلنا یعنی مزاج بدلنا, یا آسمان کا رنگ بدلتا رہتا ہے, یعنی ہر وقت نیا ہی کچھ دکھاتا ہے. پھر ہمارے پاس گولے سکندر قبر دارا. گور قبر ہمارے ہیں. گور اور قبر کیا ہے؟ گور بھی قبر بھی ان کے معنی ہیں یہ قبر ہی ہے. اور ہمارے پاس جو یہ سکندر اور دارا, یہ عظیم الشان بادشاہ رہ چکے ہیں. عظیم الشان بادشاہ رہ چکے ہیں یونان کے یا پھر فارس کے, ان کے نام یہاں لیے جاتے ہیں. پھر نانی کہتے ہیں مشہور انسان کو. کسے کہتے ہیں؟ مشہور انسان. مشہور انسان کو. پھر ہمارے پاس ہے دیدہ.
ہے نا. دل کو پتا ہے دیدہ کا معنی ہے یہاں دیا گیا ہے, ہم اسی سے استفادہ کریں گے آنکھ کو. تو پھر ہمارے پاس مقام کیسے غم, غصہ, رنج, اندوا, حرما, یہ منفی ہمارے پاس منفی جذبات ہے. کیا ہے منفی جذبات, ان پر ہم بات کریں گے. یہاں دیے گئے ہیں, جب ہم اس فکری کو اوپر لے جائیں گے تو شاید ہم یہاں اس نے دیے ہیں تو ہم اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو پہلا شعر دیکھتے ہیں, اس کا ہم کیا کریں گے, اس کی ہم تشریح کرتے ہیں. دہن پر ہے ان کے گما کیسے کیسے, کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے. دیکھیے ایک بات ضروری یاد رکھنی ہے, جو لکھنؤ کے شاعر ہیں وہ خارجیت پسند ہے. کیا ہے دیکھ کر شاعری کرنے والے, دنیا کے جو نقش و نگار ہے, مناظر ہے, ان کو دیکھ کر شاعری کرنے والے. جو دبستانی دہلوی کے شعرا ہیں وہ داخلیت کی شاعری کرتے ہیں, دل میں جو جذبات بنتے ہیں ابھرتے ہیں ان پر شاعری کرتے ہیں. اس بات کو ہم ملحوظ رکھتے ہیں. پھر یہاں دیکھتے ہیں دہن پر ہے ان کے گما کیسے کیسے. اب ہم یہاں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ایک ہوتا ہے لفظی معنی اور دوسرا ہوتا ہے احساسی معنی. شاعری میں احساسی معنی یعنی کنوٹیشن سے کام لیا جاتا ہے. تو یہاں شاعر ضرور کسی کی بات کرتا ہے کہ اس کے جو منہ پر نہ جانے کون سے خیال آتے ہیں. خیال جب ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ بیان کس سے کیے جاتے ہیں, زبان سے. جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں, ادا کس سے ہوتے ہیں, زبان سے. شاعر کہتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے اس کے منہ پر کیا رہتے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے خیال آتے رہتے ہیں, میں انہیں بیان. جہاں کیسے کیسے سے مراد کہ بہت قسم کی کیسے کیسے, جیسے ہم کبھی کہتے ہیں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں, یعنی عجیب و غریب لوگ آتے ہیں. اسی مناسبت سے یعنی عجیب و غریب خیال ان کی زبان پر رہتے ہیں. کن کی, محبوب کی. کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے, مجھے کچھ بات کہنا چاہتا ہے مگر نہ جانے کون سی باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں اور وہ اصل بات کہنے سے رہ جاتا ہے. تو کلام درمیان میں آنا, اس کا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ رکاوٹ بننا, شاید حیا کی وجہ سے, شاید کسی اور وجہ سے, شاید زمانے کی وجہ سے وہ اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ نہیں پاتا. تو ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ شاعر فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے منہ پر, میرے محبوب کی زبان پر عجیب و غریب قسم کے خیالات گردش کرتے رہتے ہیں. مجھ سے بات کرتے وقت وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. دل کا مدعا مجھے بیان کرنے سے رہ جاتا ہے کیونکہ درمیان میں بہت ساری دوسری باتیں آتی ہیں اور رکاوٹ بن کر حائل ہو جاتی ہیں. اب دوسرا شعر, زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. زمین چمن, اب اس شعر میں ہم چمن کی, زمین کی بات کرتے ہیں, یعنی اسی حوالے سے شاعر کچھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. شاعر یہاں کس چیز کی رعایت لیتا ہے, زمین چمن کی. چمن کی مٹی جو گھر میں ایک لان بناتے ہیں, ایک چمن اگاتے ہیں, اس کی مٹی میں کچھ اثر ہے. کیا اثر ہے, جس کی وجہ سے وہاں رنگ برنگی پھول کھلتے ہیں. یہ وہ منظر ہے جو ہم سب آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ آنکھوں دیکھی بس بھی پہ کر ہمیں دیتا ہے کہ چمن کی جو مٹی ہے اس میں یہ چیز ہے کہ یہ خوبصورت. یہاں کیا کیا, جب بھی سوالات کے لہجے میں بات کی جائے اس کا مطلب ہے لاتعداد, ہے نا, پاور قسم کی. زمین چمن گل کھلا, چمن کی جو مٹی ہے اس میں یہ تاثیر ہے, یہ بہت سارے قسم کے پھول کھلا سکتی ہے. مگر یہاں تضاد ہے, بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. آسمان جو ہے یہ دیکھو رنگ بدلتا رہتا ہے, رنگ بدلتا, کبھی بادل
ابھی دھوپ، ابھی کچھ اور، ابھی بارش، ابھی برف، یہ رنگ، ابھی کھلا آسمان، کبھی بہت تاریک آسمان، رات کو تارے، دن کو کچھ نہیں، یہ رنگ بدلتا رہتا ہے۔ مگر یہاں شاعر نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو دو چیزیں ہیں متضاد ہے۔ آسمان کی ضد کیا ہے؟ زمین۔ زمین میں یہ ہے کہ یہ خوبصورت رنگ برنگی پھول کھلاتے ہیں، مگر وہ جو آسمان ہے اس کا مزاج کچھ مختلف ہے، یہ رنگ بدلتا رہتا ہے۔ دیکھیے احساسی معنی میں رنگ بدلنے والے کو دھوکے باز کہتے ہیں۔ دھوکے باز، آسمان دھوکے باز ہے، زمین میں نرمی ہے نا۔ بادشاہ سے زمین تے تجھ آسمان ہے چھاؤ من دانے پوش، جیسے کشمیری شاعر نے لکھا کہ میں کیا ہوں؟ زمین کی مانند اس میں پھول کھلتے ہیں، اور تو کیا ہے؟ آسمان، تجھے تو زیب دیتا ہے، تو رنگ بدلتا ہے نا۔ تو شاعر نے شاید اپنا مدعا پورا کیا، یہاں سمجھ تضاد ہے، اوپر زمین نیچے آسمان۔ شاید خود کو اس جگہ رکھتا ہے کہ محبوب کو دکھاتا ہے کہ تو رنگ بدلتا ہے، میں وہی آپ کے انتظار میں لگا رہتا ہوں، میرے دل میں زمینی چمن کی طرح امید کے پھول کھلتے رہتے ہیں، تو میں ہمیشہ اس انتظار میں رہتا ہوں۔ تو شاید کہتا ہے کہ چمن کی جو سرزمین ہے اس میں خوبصورت رنگ برنگے پھول کھلتے رہتے ہیں، مگر آسمان کیا ہے؟ یہ اپنے رنگ دکھاتا رہتا ہے، مگر یہ دھوکے باز ہے۔ اس شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ اب تیسرے شعر پر آتے ہیں۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، ہمیں احساس دلاتا ہے مجھے دکھاؤ سکندر کی گور کہاں ہے، جہاں وہ دفن کیا گیا ہے کہیں پر۔ وہ تو عظیم بادشاہ تھا، تمام دنیا کو فتح کرنے چلا تھا، الیگزینڈر گریٹ کہلایا۔ اس طرح دارا اور عظیم حکمران ہے، کہاں اس کی قبر؟ جب جواب ملے گا کسی جگہ نہیں۔ شاعر نے جو یہ بات نہیں کی ہے، نہ اس کی قبر یاد ہے نہ اس کی قبر لوگوں کو یاد ہے۔ اب سبق تو لوگ میٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے حالات ایسے بنتے گئے، جو بھی مشہور لوگ دنیا میں آئے ان کے نام و نشان بھی میٹھے، ان کے کوئی آج ان کا نام بھی نہیں۔ میٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، دیکھو کس طرح کیا ہوا جس کی وجہ سے ان مشہور لوگوں کی قبر کے بارے میں بھی لوگوں کے نام و نشان پتہ نہیں۔ تو اس شعر میں شاعر دنیا کی بے ثباتی کی بات کرتا ہے۔ یہاں شعری صنعت تلمی سے اس نے استفادہ کیا ہے، اسے تلمی سے استفادہ اس نے کیا ہے، شعری صنعت تلمی۔ تو یہاں کیا آیا ہمارے اس شعر میں؟ کون سی؟ تلمی۔ تلمی کہتے ہیں شعر میں جب کوئی الفاظ ایسے استعمال کیے جائیں جن کی وجہ سے کسی پرانے یادگار واقعے کی یاد تازہ ہو جائے۔ یہاں بات چلی اور جس سکندر اعظم کی، دارا کی، تو ان کی بات چلی تو اس میں تلمی کا استعمال ہوا ہے، اور اس رعایت سے یہ بات کی گئی کہ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں ہے۔ اگر تمہیں بھی گمان ہے کہ میں عظیم الشان خوبصورتی والا ہوں، طاقت والا ہوں، تو تمہارا نام بھی باقی نہیں رہنے والا۔ اب اس کے بعد کا شعر دیکھتے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں، دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، ہمارے لیے ہے مکان کیسے کیسے۔ دل و دیدہ، دل کہتے ہیں دل کو، جسے ہم دل کہتے ہیں، یعنی ہمارے جذبات کا گھر، ہمارے احساسات کا گھر، ہمارے محسوسات کا گھر۔ دراصل دل ہی انسان کا وہ کلیدی عضو ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے۔ دل بیٹھ گیا، باقی تمام چیزیں سلامت ہوں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو شاید دیکھیں ان دل کی مناسبت سے کیا بات ہے، دل و دیدہ اہل عالم۔ اب یہاں سے یہاں تک ہم ایک ہی ترکیب دیکھتے ہیں، دل و دیدہ، دل و دیدہ اہل عالم، دل و دیدہ اہل عالم۔ دیکھیں اس سے کیا
یہ معنی نکلتا ہے یعنی اہل عالم جہاں میں رہنے والے لوگ یعنی دنیا کے لوگوں کے دل اور آنکھیں. دیکھیے ترکیب کا یہ معنی نکلا دنیا میں جو تمام لوگ ہیں ان کے دل تمام کے دل مانو کہ 7 ارب لوگ ہیں 7 ارب دل اور ان کی آنکھیں 14 ارب آنکھیں. بات میں اسے کیا اس نے مناظر کیا کہ میں گھر ہے میرے محبوب تو میں تمام لوگوں نے کہاں بسایا ہے دلوں میں بسایا ہے اور آنکھوں میں سجایا ہے. تو اتنا محبوب ہے تمام لوگوں کے. دیکھیں جو بھی ہمارے پاس سیلیبریٹی ہوتا ہے ہمارے دل میں اس کی یاد ہوتی ہے نا جو بھی. تو شاید اپنے محبوب کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے آپ کو کیا کیا ہے اپنے دلوں میں جگہ دی ہے آنکھوں میں بسایا ہے. تمہارے لیے مکان کیسے کیسے شاعر ہیں اپنے احساس اور جذبات کا کیا کہ اے میرے محبوب تو کتنا خوش قسمت ہے تمہیں اس لکڑی اور اینٹ پتھر والے مکان کی ضرورت نہیں. تو اتنا خوش نصیب ہے کہ دنیا کا ہر انسان تجھے دل میں بساتا ہے آنکھوں میں سجاتا ہے. تو یہاں شاعر اپنے محبوب کے ساتھ ایک مبالغہ کرے گا. شعری صنعت کون مبالغہ وہ مبالغہ کرتا کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ ہر کوئی اسے دل میں بساتا ہے آنکھوں میں سجاتا ہے. تو شاید یہاں اپنے محبوب سے کہے میرے محبوب تو اتنا عظیم ہے تو اتنا خوش قسمت ہے تو تمام دنیا کے لوگ مجھے دل میں بھی جگہ دی ہے اور آنکھوں میں بھی بسایا ہے. اب آخری شاید اس میں اپنی بات کرتا ہے کیونکہ وہ محبوب کی بات نہیں کرتا اس کے بعد اپنی بات آخری شعر میں کرتا ہوگا. غم و غصہ. دیکھیے غم تو ہم جانتے ہیں پریشانی مصیبت. غصہ جب ہم لڑتے جھگڑتے ہیں جب ہماری کوئی مراد پوری نہیں ہوتی ہم لڑنے جھگڑنے پر اترتے ہیں. یعنی غم کو ہم سیڈنس کہیں گے غصہ کو ہم اینگر کہیں گے. رنج یہ بھی شدید غصہ ہے شدید غم ہے. رنج بھی کیا ہے شدید غم. بات سمجھے نا. اندوا و ہرما. اندوا مایوسی جب ہم کسی چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں اب یہ ہمیں ملنے والی نہیں. ہرما محروم یہ مترادف الفاظ ہے یہ قریب المعنی الفاظ ہے. کیا ہے یہ سب کیا ہے قریب المعنی. یہ ایک ہی چیز کے مناسبات ہیں غم کے. اگر وہ دیکھیں گے غم کے ہی شدید غم سے ہی مایوسی غم سے ہی محرومی ہے نا. تو غم اور غصہ بھی غم سے ہی آتا ہے. اب ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے شاید کیا کہنا چاہتا ہے ہمارے بھی ہے مہربان کا. شاید اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب ذرا دیکھنا یہ جو غم ہے نا دنیا بھر کا یہ جو غصہ ہے نا رنج ہے نا مایوسی ہے نا معلومی ہے نا یہ تمام میرے مہربان ہیں میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں میرے دل میں رہتے ہیں. یہ مہربان ہے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے. دیکھیے لفظی معنی یہ نکلا تو احساسی معنی یہ نکلا کہ آپ جس قدر خوش قسمت ہے میں اس قدر بد قسمت ہوں کیونکہ میری تمام زندگی عبارت ہے کسی غم سے مایوسی سے محرومی سے غصے سے میری کوئی مراد پوری نہیں ہوتی دکھائی دیتی. بات سمجھ آئے نا. تو اس طرح ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک بار دیکھا کہ یہ اس غزل کا ہم نے اچھے سے ترجمہ کیا.